بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کی مرکزی عمارت تھی تو مختصر، مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا جس پر کچھ خستہ حال قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں۔ کچھ حصے پر جا بجا پرانے برگد، پیپل اور نہ جانے کون کون سے قدیم درخت تھے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عموماً پوری ہو ہی جاتی تھی تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا تانتا بن جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو شادی ہونے پر باقاعدہ عروسی لباس تک میں دلہن منت پوری کرنے آتی تھی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کے لیے بے حد مشہور تھا وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے آسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف آتے اور یہیں پڑ جاتے، اور کچھ اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان آسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کلا بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری والدہ کے بقول صاحب مزار آسیب زدہ کے اوپر چڑھی بدروح کو اس طرح سزائیں دیتے تھے کہ وہ بیمار کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کبھی شدید تپتی سی دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا، یعنی کہ پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے تھے کہ کیا کوئی کرتب دکھانے والا چلتا ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لیے ایک طرف بیٹھے یہ تماشے دیکھتے۔ ہم یعنی کہ میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے ان مناظر میں بے حد کشش ہوتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی نوجوان آسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل تو تکرار کرتا سنائی دیتا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ وہ آسیب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب ذہنی بیماریوں کی اقسام ہیں۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں۔ مگر مزار میرے کالج کے عین راستے میں پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے احاطے پر نظر پڑنا لازمی بات تھی، اور احاطے میں آسیب زدہ نوجوانوں کی ایسی حرکات جو کوئی بڑا کرتب باز بھی مشکل سے کر پائے، ان میں میری دلچسپی ظاہری سی بات تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی، گو کہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خوب اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں، چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ ظاہر نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت ہے۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی۔ مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اس طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی کہ اس مرتبہ اس کا پورا چہرہ کھلا تھا۔ اف میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے، میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر دراز تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا گیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مبہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے بال چٹیاں سے نکل نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس، شاید جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے، میں نے سوچا۔
جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے اور جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا وہ یہیں رہ جاتے۔ مزار کے عقب میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں جن پر عموماً اس طرح کے لوگ راتوں کو جیسا تیسا گزارا کرتے تھے اور دن بھر مزار پر گزارتے۔ مزار پر روز آنے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہی مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کمبخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میرا برا حال تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اس کو نہ دیکھ سکوں، اس سے بات بھی نہ کر سکوں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا پتہ یا ہو سکے تو اس کا فون نمبر لینا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ گئی ہونے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغاں ہوتا تھا کہ رات بھی دن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچھ زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں نے مزار کے عقب کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوتی تھیں۔ میدان بالکل خالی تھا۔ چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا، تو گویا وہ چلی گئی۔ وہ واپس چلی گئی۔ نہ میں اس سے مل سکا نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا تو میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا، وہ بھی بالکل خالی پڑا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ، وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھی تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی باتیں کرتا تھا، نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔